رپورٹ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کے بارے میں حال ہی میں جاری ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کو تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں چائنا، ایران، سعودی عربیہ، تاجکستان، ترکمنستان، نائجیریا، شمالی کوریا اور میانمار یعنی برما کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ امریکی کمیشن نے اس رپورٹ میں ہندوستان کو نظر انداز کر دیا، جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت وہ مذہبی آزادیوں کو وائلیٹ کرنے میں، ان کی خلاف ورزی کرنے میں دنیا میں نمبر 1 ہے، تو یہ بے جانا ہوگا۔ لیکن امریکی کمیشن کی اس رپورٹ میں ہندوستان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کا بھی ذکر جو ہم نے لسٹ آپ کے سامنے رکھی، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، پاکستان الحمدللہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اور میرا خیال ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے مجموعی طور پر اس معاشرے کے اندر جو فضا اس وقت موجود ہے، یہ شاید بہت سارے دیگر مسلم ممالک کی نسبت قابل موازنہ نہ ہو، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے مذہبی آزادی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر تعصب، فرقواریت اور ایسے مسائل بھی عدم برداشت، عدم برداشت ہے، جن کی وجہ سے پھر بعض مقامات پر بعض ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو اس پاکستان کے ایک اچھے اور روشن چہرے کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ریاستی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت جو پالیسی پاکستان کے اندر ہے وہ مذہبی رواداری کے فروغ کی پالیسی ہے، جو اس وقت اسٹیٹ کی پالیسی۔ بالکل۔ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران اگر آپ افغانستان کی جنگ سے لے کر سعودی انفلوئنس تک اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں فوجی حکمرانوں نے ایسی کوششیں کیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مذہبی وائلنس جنم لے اور بعض لوگوں کو، بعض فرقوں کو، بعض گروپوں کو کسی نہ کسی حوالے سے نشانہ بنایا جائے، اور یہ سارا ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان اٹھانا پڑا وہ بھی بے تحاشا زیادہ ہے۔ آج اس کا خمیازہ ہم من حیث قوم اور من حیث ریاست بھگت چکے ہیں اور بھگت رہے ہیں، لیکن اس وقت جو پالیسی نظر آتی ہے وہ کم از کم وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ امریکی پالیسی اور اس موجود رپورٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے ممالک کو امریکنز یا ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ شعبہ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح کی رپورٹس عام طور پر بلیک میلنگ کے لیے، ان ممالک کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اور امریکی پالیسیز کے ان ممالک میں نفاذ کو تیز تر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی امریکہ کا اہم اتحادی رہا ہے۔ اگر ہم وار آن ٹیرر میں دیکھیں تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے جو کچھ پاکستان سے کہا، فیٹف کے اوپر کہا یہ امپروو کر دیجئے، فلانا پکڑ دیجئے، حافظ سعید پہ پابندی لگا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، تمام تر چیزیں کی گئیں۔ تو اتنا کلوز کوآپریشن پاکستان کی جانب سے کرنے کے باوجود جو وہاں سے کہا جاتا ہے، پینٹاگون سے، CIA سے، وائٹ ہاؤس سے، ہم آنکھیں بند کر کے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آخر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوا؟ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کنٹری ان کے مفادات کی پروٹیکشن نہیں کرتا، ہم تو امریکی مفادات کا مکمل تحفظ کرتے ہیں، پھر بھی پاکستان تشویش والے ممالک کی لسٹ میں کیوں؟ دیکھیں مدینہ حیدر صاحب، یہ امریکہ کی جو پالیسی میں دیکھتا ہوں اس ریجن کے حوالے سے وہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ہے۔ بھارت کے لیے کیرٹ ہے اور پاکستان کے لیے سٹک ہے، آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں، اور پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ میری انڈرسٹینڈنگ میں پرائمریلی پاکستان کی چائنا سے بہت زیادہ قربت کی وجہ سے ہے، جو امریکہ نہیں چاہتا۔ جو انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا کمیشن ہے، یہ ایک بائسڈ کمیشن ہے۔ اس کی آپ اگر کمپوزیشن دیکھیں اس کی 2019 کی، جس وقت چیئرمین تھے اس کے تنظیم دورجی۔ تنظیم دورجی وہ شخص ہے جس نے 30 سال ایک تبتن ریفیوجی کے طور پر بھارت میں گزارے ہیں، بہت طویل عرصہ۔ اس کا بہت زیادہ، اگر آپ 2019 میں اس نے جو اوپینین دیا تھا اس کمیشن کے رپورٹ کے حوالے سے، جب انڈیا کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن لسٹ میں ڈالنا تھا، تو اس شخص کا جو آپ نوٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے 30 سال گزارے ہیں تو مجھے تو مکمل مذہبی آزادی تھی۔ وہ ماضی کو کوٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1000 سال کی اس ملک کی جو ہے وہ ایک انٹر ریلیجیس ہارمنی کی اور ملٹی کلچرل ہونے کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب اس سال کیا ہوا ہے؟ 2020 کی جو اپریل میں رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، اس کمیشن کے رپورٹ میں 6 ممبرز نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کو CPC
میں ڈالا جائے جو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کے لسٹ ہے، بلکہ اس پر پابندیاں بھی لگائی جائیں انڈیا پر، کہ بھارت میں جو موب لنچنگ ہے اس کے حوالے سے قوانین کے لیے جب سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ اس کے لیے قوانین بنائے جائیں، جو موب لنچنگ ہوتی ہے، جب جتھا کسی ایک مسلمان کو، اقلیتی کسی بھی شخص کو جو مائنورٹیز سے ہو، اس کو گھیر لیتے ہیں، اسے جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں، جو نہ کرے اس کو وہاں پر جسٹس کی جاتی ہے، مارا جاتا ہے. اس پر امت شاہ جو کہ ہوم منسٹر ہیں انڈیا کے، وہ سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ پر کہتے ہیں کہ ہمیں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قانون موجود ہے. پھر وہ کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس ملک کا، انڈیا کا جو وزیر داخلہ ہے، ہوم منسٹر ہے امت شاہ، وہ ٹرمائٹس کہتا ہے، دیمک کہتا ہے مہاجرین کو، جو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، میجورٹی ان کی مسلمان ہیں، ان کو دیمک قرار دیتا ہے. اس کے بعد وہ کوٹ کرتے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ جو اتر پردیش کے منسٹر ہیں، سی ایم ہیں، ان کو، کہ جنہوں نے سول سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA پر جنہوں نے احتجاج کیا، ان سے بدلہ لینے کا چیف منسٹر اعلان کرتا ہے ایک اسٹیٹ کا، حکومت اس کو کنڈون کر رہی ہے. اس کے حوالے سے اس کمیشن نے باقاعدہ تجاویز دیں کہ انڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. پھر اس کے بعد ستمبر میں 14 سینیٹرز ہیں جنہوں نے مائک پومپیو کو خط لکھا. 10 سینیٹرز اس میں ان کا تعلق جو ہے وہ جو 10 ہیں ریپبلکن اور 4 ڈیموکریٹ شاہد صاحب کی پارٹی سے. ان لوگوں نے مائک پومپیو کو خط لکھا کہ اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں اس پر عمل درآمد کیا جائے اور بھارت کو انلسٹ کیا جائے. آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جب لسٹنگ ہوئی تو اس میں پاکستان شامل ہے، بھارت شامل نہیں ہے. جی شاہد صاحب، عیسیٰ نقوی نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ کانگریس مین نے لیٹر بھی لکھا مائک پومپیو کو، لیکن نتیجہ یہ آیا کہ ہندوستان کو استثناء دے دیا گیا، لسٹ سے خارج کر دیا گیا، پاکستان تشویش والے ممالک کی لسٹ میں آ گیا. تو ہمارے پینلسٹ کا یہ ویو ہے کہ یہ امریکہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اور جہاں اس کے اپنے مفادات پروٹیکٹ ہوتے ہوئے ان کا تحفظ ہوتا ہوا نظر آئے تو ان کو ایگزمپشنز مل جاتی ہیں، چھوٹ مل جاتی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کس کنسیڈریشن کی بنیاد کے اوپر، چونکہ اگر ہم دیکھیں گزشتہ 2-3 برس میں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک بہتر سمت کی جانب گئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیوں؟ دیکھیے، من حیث اسٹیٹ جب آپ بات کریں گے تو وہ ایک اور بحث ہو جاتی ہے. جی. اسلام کی تعلیمات پر جب آپ بحث کریں گے تو وہ ایک اور چیز ہے. جی.